علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ یو آل آر فائن، یو آر ڈوئنگ گریٹ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگین. سب تو پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. آج کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. میں آپ سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی مبارک بات پیش کرتا ہوں. تو آج کا ولاگ بیسیکلی کیونکہ پرمسرت موقع ہے، کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائی، تو آئی تھاٹ آف دیٹ کہ آج کا ولاگ جو ہے ایک ہم مختصر سی روشنی ڈالیں رسول کی ذات پر. سو لیٹس بگین اینڈ اٹ از اے شارٹ اسٹوری اباؤٹ آور بیلفڈ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں کائنات کی ایک عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے میں آنے سے کائنات کی جتنی بھی جہالت تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت میں گمراہ تھے. لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن اس عظیم شخصیت نے آ کر اس پوری کائنات کو، اس پورے عالم کو جہالت سے نکالا اور اسلام کی ایمان کی روشنیوں میں منتقل کر دیا. اس ہستی کے اس کائنات پر اتنے احسانات ہیں کہ آپ اگر ان کا تصور کریں تو آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے. رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، حتیٰ یہاں تک کہ ان کا خون بھی بہنے لگا. کفار و قریش و طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، لیکن رسول نے پوری زندگی اپنی زبان سے کسی کے لیے بد دعا کا لفظ نہیں نکالا، بلکہ جب بھی جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم ان پر پہاڑ گرا دیں، تو رسول ہمیشہ یہی فرماتے تھے، نہیں جبرائیل، میں اللہ کا وہ نبی ہوں جس کے منہ سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں نکل سکتی. رسول کائنات نے ان کفار کے لیے بھی دعا کی اور یہ اللہ سے التجا کی کہ خدا ان کو بھی ہدایت عطا کر. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرنے کے باوجود اتنا رسول پر یقین رکھتے تھے کہ کفار اپنی امانتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. گویا انہیں اس بات کا یقین تھا، وہ مانتے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ اس کائنات میں صادق و امین رسول کی ذات ہے. گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر پوری عالم انسانیت، پورے عالم اسلام کے لیے اپنی زندگی کو ایک مثالی نمونہ پیش کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، جو بندہ اللہ کے راستے پر چلے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. رسول کی ذات کا ایک واقعہ جو میں آپ کو سناتا چلوں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے ایک راستے سے گزرتے تھے تو وہ بوڑھی عورت رسول پر کچرا پھینکا کرتی تھی. رسول پھر واپس جاتے تھے کپڑے بدلنے، پھر دوبارہ نماز پڑھنے جاتے تھے. گویا کہ وہ عورت کچرا پھینکتی رہی، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ وہ عورت بیمار ہو گئی. اب جب ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو آپ دیکھیں، آپ اخلاق کی اعلیٰ مثال کو دیکھیں. رسول کائنات، سرور کائنات نے لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے رسول کو کہا کہ یا رسول اللہ وہ عورت بیمار ہو گئی ہے. تو رسول کا اخلاق کی آپ اعلیٰ مقام دیکھیں. یہاں سے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہمارے رسول کی کیا شخصیت تھی، ہمارے رسول کن اخلاق کے مالک تھے. رسول اس عورت کے گھر گئے، اس کی عیادت کی، اس کو دوائی دی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے وہ عورت اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے رسول سے معافی مانگی اور کہا، اے محمد میں آپ سے بہت معافی مانگتی ہوں کہ میں نے آپ پر کچرا پھینکا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور آپ کے اخلاق کی یہ اعلیٰ مثال کہ آپ جب میں بیمار ہوئی تو سب سے پہلے آپ میری عیادت کے لیے آئے اور مجھے دوا دی. تو یہ رسول کا اخلاق کی ایک مثال تھی. پورا قرآن رسول کی تعریف کرتا ہے اور پورا قرآن رسول کی تعریف سے بھرا ہوا ہے. تو اگر ہم لوگ بھی رسول کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رسول کی ٹیچنگز کو فالو کریں اور ان کے جو بتائے ہوئے زندگی کے اصول ہیں ان پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. So yes, now as a Muslim, it is obligatory for us to follow the teachings of Islam and to follow the teachings of Prophet Muhammad peace be upon him. ہمیں اپنا آئیڈیل رسول کی ذات کو بنانا چاہیے، ہمیں ان کی تعلیمات سے سبق سیکھنا چاہیے. ان کی ذات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو اس
ذات کے اس دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو اس دنیا کے لیے ایک رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو بینگ اے مسلم، بینگ اے گڈ ہیومن بینگ، یہ ہماری ڈیوٹی ہے سب کی کہ ہم اپنے آئیڈیل کی ہر تعلیمات پر عمل کریں اور جو ان کے فرمان ہیں ان پر بھی ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. بیکاز دین اف وی ڈو دس، تب ہم اس جا کے اس قابل ہوں گے کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. تو ہوپ you will like my this video, and if you like my this video then please subscribe and press the bell icon. Thank you and Allah Hafiz.